پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں شاہد اکرم نواز، اس پریس کلب کے باہر موجود ہوں. صحافیوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پر پہنچی ہے. کل جس طرح سے عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، مذمت کر رہی ہیں. یہ جو فاشزم چل رہی ہے صحافیوں کے خلاف، ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر کارکن، سینئر رہنما شاندانہ گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا میم بتائیے گا، اس طرح صحافیوں کی آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے؟ یہ جو جس طرح سے ایاز امیر پر حملہ ہوا، کل عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، یہ تو دندناتے پھر رہے ہیں کھلے عام، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیں. عزیز میمن کو کس نے مارا تھا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کافی ساری چیزیں. ناظم جوکیو کو کس نے مارا تھا؟ پیپلز پارٹی والوں نے. ٹھیک ہے. عمران ریاض کو کس نے اٹھایا؟ پنجاب پولیس نے. یہ یاد رکھیں، ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے، آپ کے گھر سے پہلے پینسل چوری ہوگی، پھر مرغی چوری ہوگی، پھر آپ کی بہن چوری ہوگی. یہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فیشزم. ہاتھ اس کا پکڑو جس نے پینسل چورائی تھی. کہ عزیز میمن سندھی ہے تو اس کا خون پاکستانی نہیں ہے؟ ناظم جوکیو سندھی ہے تو اس کا خون پاکستانی نہیں ہے؟ صرف زرداری کا خون پاکستانی ہے. زرداری کون ہے؟ نواز شریف کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں کہ میری اور آپ کی جان کی کوئی ہمت ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہماری قیمت ہے؟ اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں، اگر 72 سال ایاز امیر پہ ہاتھ اٹھایا ان لوگوں نے، جو پاکستان کی میراث کا حصہ ہے، اس کے والد کھڑے ہوئے تھے ڈکٹیٹر خلاف اور یہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے تو باتیں خان کو سنائی تھی. غصہ اور کسی کو آ گیا. انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک 5-6 منٹ خان صاحب کی کلاس لی. خان صاحب ہنستے رہے کیونکہ خان صاحب ایک لیڈر ہے، وہ مرد جواں ہے، وہ مرد مومن ہے، اس میں ہمت ہے کرٹیسزم سننے کی. اور جو ماشاءاللہ، میں تو ان کو ایک غلط لفظ بھی نہیں کہہ سکتی، ان کو دیکھو کہ 15 SHO اور رینجرز لے کے گئے ایک نہاتے جرنلسٹ کے پیچھے. یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، ڈر اس میں ہوتا ہے، اور جو نڈر ہوتا ہے وہ اکیلا گھومتا ہے. اور آپ کی بھی یہ آج آپ کے لیے ایک لیسن ہے ایک صحافی کی طرح، آپ کے لیے ہے کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ جوتے پالش کریں، آپ چیری بلاسم بنیں، آپ زرداری بیماری بنیں، آپ یا مولانا ڈیزل بنیں، تو آپ پاکستان میں کامیاب ہو گے. چاہے آپ چور ہو، چکے، ڈاکو، قاتل، لیکن آپ سچ کے سائڈ پہ کھڑے ہو. ایسے اقبال اس دن کہتا ہے ایکچولی کرپٹ ممالک تو بہت ہے، وہ ہم سے زیادہ ڈیولپ گئے ہیں. تو میں نے دل کیا اسے کہوں کہ بھائی میرے، قرآن میں لکھے کہ کرپشن یعنی چوری گناہ ہے. یا تو اپنا کوئی قرآن لے، ایسے اقبال کا قرآن، تاکہ وہ آپ مانیں، ہم تو نہیں مانتے. ہمارا جو آئین کہتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہے، وہ چوری نہیں مانتا. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ چوری ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. یہ اس ملک میں فیشزم ہو گئی ہے کہ یہ اسلام ہماری جڑوں سے کھینچنا چاہ رہے ہیں. نہیں کھینچنے دیں گے ان کو. عمران ریاض بھی بچے گا، ہم سب بچیں گے. آپ دیکھیں گے 3 سال لگے، 3 مہینے لگے، 30 سال لگے، ان گندے لوگوں کو ہم نہیں جیتنے دیں گے. اچھا ضمنی الیکشنز آ رہے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، RTS بٹھا سکتے ہیں، ریگنگ کا پلان بنایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک نام بھی لیا ہے. بالکل. تو یہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، جس کو یہ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارم، ان چور کے بچوں نے اس لیے ہٹائی ہیں کیونکہ آپ EVM کو خرید نہیں سکتے. آپ پریزائڈنگ آفیسر کو خرید سکتے ہیں، آپ پریزائڈنگ آفیسر کے اسٹاف کو خرید سکتے ہیں، آپ الیکٹرک ووٹنگ مشین کو نہیں خرید سکتے. انہوں نے سے خلاف قانون لیا ہے. اللہ کا شکر ہے، کہتے چور کا ہمیشہ منہ کالا اور سچے کا بول بالا. IMF نے ان پہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک NRO آپ نے دیا ہے، پرانے کیسز تو ختم کر ہی دیے. اب نیا قانون لا رہے کہ جی 50 کروڑ سے کم کی چوری نیب نہیں دیکھ سکتی. تو میرے بھائی پاکستان پینل کوڈ میں بھی یہ امینڈمنٹ کر دیں. اگر آپ 50 کروڑ کل کو چوری کریں، میں کروں، اللہ نے توفیق دی بقول ان کے کہ چوری تو بڑی اچھی چیز ہے، تو پھر ہم کیوں جیل جائیں؟ آپ سیاستدان نہیں ہے، آپ کا چوری کا حق پھر نہیں بنتا. بقول احسن اقبال اور یہ کیا نام ہے اس لڑکے کا، حمزہ شہباز، کہتے جی چوری کو آنے دیں، یہ ریاست اور یہ روایت بیٹھنے دیں. او بھائی میرے، ہم قرآن کے پیروکار ہیں، آپ کے پیروکار نہیں ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس ریاست میں اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تو یہ خواب ہی دیکھنا ہوگا. خان صاحب پر بھی FIRs ہیں، آج انہوں نے بھی F8 کچہری میں پیش ہونا تھا لیکن انہوں نے استثنا لے لیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے یہ فاشزم کر رہے ہیں، یہ موجودہ حکومت فاشزم کر رہی ہے، اپنے جیتے جی آپ کی کافی ایج ہو چکی ہے، تو دوبارہ خان صاحب اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے بات 10 دفعہ کہی ہے. پہلی بات کہ فوج میری زندگی سے زیادہ ضروری ہے. دوسری بات پاکستان فوج سے زیادہ ضروری ہے. اور تیسرا صرف پاکستان، آخر میں پاکستان. اگر آپ اس سوچ کو ذرا اندر گہرا بٹھا لیں کہ اٹ از آل اباؤٹ پاکستان، اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیویجولس، اٹ از ناٹ اباؤٹ، نہ کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر ہے، نہ کوئی انسان پاکستان سے اوپر ہے، تب فاشزم اس ملک میں نہیں بیٹھے گی. اور آپ دیکھ لیں، آپ بچے جائیں، گلی گلی پوچھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی عمران خان کا نام نہیں لے رہا، کوئی PTI کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے پکوڑوں سے کم پیسوں میں پاکستان کو بیچا ہے. اور کس کو بیچا ہے؟ اسرائیل کو، انڈیا کو. آپ کی کتنی بےزتی ہوئی ہے کہ چائنا میں بھی برکس کا ایونٹ تھا اور انڈیا نے بولا کہ پاکستان نہیں آئے گا. یہ تو آپ کی عزت رہ گئی دنیا میں.
وہ آدمی تھا جو یونائٹڈ نیشنز میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور آپ کون ہیں؟ نہیں جی مودی سے دوستی کر لو، خیر اگر مسلمانوں کو مارتا ہے کیوں خیر ہے؟ خیر اسرائیل سے دوستی کر لو، وہ کہتا ہے کیا نام ہے اس کا سینیٹر مانڈوی والا، کیا فرق پڑتا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کو مارتا ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ ہے، مسلمانوں کا خون پانی نہیں ہے، پاکستان کا خون پانی نہیں ہے، صرف زرداری کا خون ہے، صرف نواز شریف کا خون ہے، ہمارا خون نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، وہ آئے گی ان کے سر پہ، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو یہودی ایجنٹ کا تانا دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب نے اسلاموفوبی پہ بڑا کام کیا ہے، ایک عالمی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو واقعی اسرائیل کے لیے کوئی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس بارے میں؟ پی ٹی وی کا ایک نمائندہ، تنخواہ دار نمائندہ اسرائیل جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ میں اور آپ جا سکتے ہیں اسرائیل؟ ہمارے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگ سکتا ہے؟ ہمیں جہاز میں کون بٹھائے گا؟ یہاں تو میں افریقہ اس دن جا رہی تھی بغیر ویزا کے، مجھ سے پی آئی اے نے اور سی اے نے 1000 سوال پوچھے، پھر انہوں نے ایمبیسی فون کیا کہ میڈم آپ کہاں جا رہی؟ میں نے کہا جی روانڈا جا رہی ہوں، اور پاکستانیوں کو ویزا اپون ارائیول ملتا ہے، اور میں ایکس ایم این اے ہوں، مجھے ویسے بھی ملے گا۔ اسرائیل میں بندہ کیسے پہنچتا ہے اور کس کے پیسوں پہ گیا؟ اچھا وہاں پہنچ تو گیا، آپ کا آئین اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا، آپ وہاں کیسے گئے ہیں؟ آپ کا اپنا پاسپورٹ کس رنگ کا ہے پہلے وہ دکھائیں۔ آپ پاکستانی ادارے، ٹیکس پیئر کا ادارہ ہے پی ٹی وی، آپ کس کے پیسوں پہ وہاں گئے تھے؟ ہمیں پروف دکھائیں۔ اچھا اس کو جی پی ٹی وی سے نکال دیا، بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے؟ تو اگر قائد اعظم نے کہہ دیا تو نعوذ باللہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل لیڈران، یہ قائد اعظم سے بڑے ہیں؟ یہ اس سے زیادہ نیک ہے، اس سے زیادہ محنتی ہیں؟ محنت کیا ان کی؟ میڈم 1.5 لاکھ روپے کی جوتی پہنتی ہے، اس کے چاچے کا بیٹا گوچی کا سکارف پہنتا ہے، وہ تیسرا ہونہار دوپہر 2 بجے اٹھتا ہے۔ یہ پاکستان بچائیں گے؟ اسرائیل کو یہ اس لیے بیچنا چاہ رہے پاکستان کے تھوڑے ڈالر ان کی جیبوں میں آ جائیں گے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پاکستان کی بہتری نہیں ہے۔ پاکستان کی بہتری ہوتی تو مرد مجاہد بن کے سامنے آئے کہ ہاں بیچا ہم نے پاکستان، ہاں ہم نے خان کو دھوکہ دیا لیکن پاکستان کے لیے دیا ہے، ہم 1 ٹریلین ڈالر لے لیا اور ہم نیوکلیئر اثاثے بھی بیچ رہے ہیں اور انڈیا کو بھی مانتے ہیں اور اسرائیل کو بھی مانتے ہیں۔ بھئی مرد بنے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اس کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ پاکستان آپ چلائیں گے؟ آپ خود سوچیں، جو لوگ ہمارے محافظ ہیں وہ ہمیں اریسٹ کریں گے؟ یہ بندوقیں، یہ ان کی جیپ، یہ ان کی پولیس کی وینیں، یہ ان کی ٹوپیاں، یہ میرے اور آپ کے پیسے سے آتی ہیں، تو اس سے یہ ہمیں اٹھائیں گے؟ یہ لگتا ہے ہم ان کو بے وقوف لگتے ہیں؟ جنرل ضیاء کا زمانہ ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ایک شہری کو پتہ ہے کہ آپ جب ایک پیکٹ سرف بھی خریدتے ہیں اس پہ 3 روپے ٹیکس اسٹیٹ کو جاتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پاکستان میں سب سے بڑی ٹیکسیشن ہے۔ آپ کیسے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم پہ شیلنگ کی ان لوگوں نے، ٹیئر گیس کی نہیں 25 کو سی ایس گیس کی، میں 2 ہفتے اسپتال میں تھی۔ کیوں؟ گناہ کیا تھا ہمارا؟ عورتیں ہمارے ساتھ تھی، بچے ہمارے ساتھ تھے، بزرگ ہمارے ساتھ تھے، معذور ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اندھے ہیں؟ یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے؟ یہ فوج بھی میری ہے، یہ پولیس بھی میری ہے، یہ ساری فورسز میری ہے، میرے پیسوں سے چلتی ہیں۔ میں کسی کی بدماشی نہیں ماننے والی، کوئی پاکستانی نہیں۔ میرے گاؤں آپ جائیں، وہاں سے جو ان پڑھ آدمی جس بیچارے کے پاس چھوٹا سا نوکیا فون ہے وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ ادارے کی طرف سے ایک بیان دیا گیا کہ جو یوتھ آپ کے جلسوں میں آتی ہے یہی انفارمڈ ہے۔ میں یوتھ ہوں، آپ سینئر ہیں جو کہہ رہے ہیں ایک ادارے کی طرف سے زیادہ اس وقت پاگل ہوں، کیونکہ یوتھ اس وقت بچے ہیں، ان کا زندگی آگے کچھ آ رہا ہے۔ میں تو بھی 50 سال کی ہونے والی ہوں، میں ڈرتی ہوں کسی سے، ایک جانے وہ ویسے اللہ کو دینی ہے، اور جو دن ہمارا اللہ نے لکھا ہے وہ دن آئے گا موت والا، وہ نہ یہ بدل سکتے، نہ کہ فارورڈ کر سکتا ہے، نہ ریوائنڈ کر سکتا ہے۔ تو جب میں نہیں ڈرتے یہ کیا ڈریں گے؟ یوتھ میں تو جوان خون ہے، ہم تو بڈھا خون ہے، ہم جو نہیں ڈرتے تو یہ کیا ڈریں گے؟ میری بات یاد رکھیں، میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے، آپ کی جیب سے، یوتھ کی جیب سے، وہ ان کو حق ہے اپنے پیسے پوچھنے کا۔ انہوں نے ڈسارمامنٹ کرنی تھی، ریفرینڈم کرائیں، پوچھیں عوام سے کہ جی آپ کے والدین کے ٹیکسوں سے یہ نیوکلیئر ویپنز بنے تھے، ہم اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اگریمنٹ ہے؟ یوتھ کہہ دیں ریفرینڈم کرا لیں۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے لیے فیصلے کرنے والے؟ اور نواز شریف کون ہے؟ شہباز شریف کون ہے؟ بزنس مین ہے، ان کو ہمارے سر پہ بٹھا دیے۔ 16 ارب روپے کا تو ایک کیس ہے شہباز اور اس کے بیٹے پہ۔ آپ 16 ارب روپے کی چوری کریں، یار 16 ارب تو دور کے 16,000 چوری کریں، آپ کو تھانے والے پکڑ کے مار کے صبح کو مردہ آتے ہیں کفن میں، اور 16 ارب والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ بھائی اتنا ہی شوق تھا، کہیں پولیس میں بھرتی کر دیتے، کہیں کپتان لگاتے، کہیں میجر لگاتے، کہیں جج لگا دیتے، آپ کو پرائم منسٹر کو بنا دیا۔ کچھ تو خوف کرے خدا کا۔ یہ ملک آپ کو کیا لگتی ہے؟ کچرے ہم، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم انڈیا کے تھلے لگ جائیں، اسرائیل کے کیوں لگے؟ وہ ہم سے کس چیز میں بہتر ہیں؟ ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم سے زیادہ نیک ہے، ہم سے زیادہ بڑا ملک ہے، ہم سے زیادہ بڑی آبادی ہے، ہم سے زیادہ قابل لوگ ہیں، کیا ہے ان میں؟ کیوں یہ احساس کمتر بھی ہم پسے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ آپ کو خود بیگر ہوں گے، ہم تو بیگر نہیں ہیں، ہم تو 2 وقت کی روٹی بھی کھاتے ہیں، ایک کی بھی کھاتے ہیں اور غیرت سے کھاتے ہیں، ہم کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے۔ اور یہ چیز ہے جو عوام کو بیچا ان لوگوں نے۔
یہ ہمیں لوگوں کو ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم کچھ نہیں ہے, ہم کا زور ہے. یہ ان کی اپنی احساس کمتری ہے, اس کے ساتھ پیدا ہوئے تھے, موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرح اسی کے ساتھ مریں گے. ہم نہیں ان لوگوں میں سے. شکریہ.